ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں، یہ ساری غلط فہمیاں آپ کو ہی ہیں۔ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مسلک بدلو، اپنے مسلک پہ ٹکے رہو پوری طاقت سے۔ اس میں بھی ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں، اپنے مسلک پر سختی سے ٹکے رہو لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور اس میں راز یہ ہے جو مجھے میرے والدین نے سکھایا کہ اللہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی ہر ادا زندہ رہے، ان کا عشق بھی زندہ رہے، ان کی جدوجہد بھی زندہ رہے، ان کی سخاوت بھی زندہ رہے، ان کی نمازیں بھی زندہ رہے، ان کا رفع دین بھی زندہ رہے، ان کی کتب حدیث بھی زندہ رہے۔ اس لیے اللہ نے الگ الگ لوگوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ تبلیغی جماعت میں جاتے رہو اور تم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے رہو اور تم رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے رہو، تم جا کے رسول اللہ کے سیرت بیان کرتے رہو، تم حدیثیں لکھتے رہو، قرآن کی تفسیر لکھتے رہو، تم قرآن اور سائنس کے اوپر کام کرو، تم این جی او بن کے محمد رسول اللہ کی خدمت کرو۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے رسول کی ہر ادا زندہ رہے۔ اور یہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے کہ اچھا جو ادا ہم نے پکڑ رکھی ہے دوسرے کی چھڑوانی ہے، اس کو بھی یہی کروانی، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ لگا دی ہے، اپنی ڈیوٹی پر سختی سے کھڑے رہنا ہے۔ اور اب اس سے خطرناک بات بتاتا ہوں، پہلے صرف مولویوں کو بتاتا تھا، آج تم سب سنو۔ ایک عام مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اسلام کا جنون چڑھتا ہے، وہ کسی ایک جماعت میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، پھر دوسری جماعت میں دوسرے مسلک میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، حوصلہ کھل جائے گا، پھر تیسرے مسلک میں جائے گا، پھر حوصلہ کھل جائے گا چوتھے مسلک میں، پھر حوصلہ کھلے گا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرے گا صحابہ کے متعلق 5ویں مسلک میں، اور اس کے بعد یا تو پھر شکیلی بن کے اسلام سے باہر یا فتنہ قادیانیت بن کے اسلام سے باہر۔ اس لیے جس نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا، پہلے یہ مسلک اسلام میں جانے کی سیڑھیاں تھی، اب یہ باہر آنے کی سیڑھیاں ہیں، اس لیے جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں کھڑے رہنا ہے، اپنے مسلک کے مطابق، اپنے امام کے مطابق کام محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، گفتگو ان کی کرنی ہے، عشق ان سے ہے، جنون ان سے ہے، عقیدت ان سے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتا دوں، کوئی بھی بندہ ہو، جیسے آپ یہاں بیٹھے، کوئی بندہ جو کسی بھی کیٹیگری کا ہو، عہدے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ اپنی اوقات سے فاضل بات کرے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سماج میں؟ مثال پہ ہم بولتے ہیں کہ تو اوقات سے فاضل بات کر رہا ہے، پھر جو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تیرے سے بہت آگے ہے، تو ایسی بات نہ کر۔ تو میں دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، سب کو کہا کرتا ہوں، سن لو کان کھول کے، یہ لدھیانوی کا مشورہ ہے، مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ تم میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ آپ میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس حد تک ہے، تو نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کہاں تک محدود ہے۔ پچھلے 1000 سال میں امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ تو کسی نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ یہ آج کے دور میں کئی نالائق پیدا ہو گئے۔ سنو، اگر نبی کی حدود بیان کرتے ہوئے یا نبی کی حدود نعوذ باللہ طے کرتے ہوئے گستاخی ہو گئی تو سیدھا اسلام سے باہر ہو۔ نبی کی شان کون بتا سکتا ہے؟ صرف نبی۔
اور جب نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، تو میرے اللہ نے کہا کہ تم سب رکو، میں رب ہو کے بتاتا ہوں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا یہ طٰہٰ ہے، کبھی کہا یہ یاسین ہے، کبھی کہا یہ مدثر ہے، کبھی کہا کہ صاحب خلق عظیم ہے، کبھی کہا کہ رحمت للعالمین ہے، کبھی کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں رب ہو کے اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے نبی پر۔ تو میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تمام طرح کی چیزوں سے پاک ہے، ان کی ذات کو لے کے منازعہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو کیا جانتے ہیں؟ حاتم طائی کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی تو اس نے واپس جا کے اپنے محل میں عدی بن حاتم کو کہا، عدی میں نبی علیہ السلام سے مل کے آئی ہوں، تم بھی جاؤ۔ تو عدی نے کہا کہ میری بہنا، میں ان سے ان کی عبادت گاہ میں نہیں ملنا چاہتا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا بستر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پڑھیے، عدی بن حاتم جب مسجد نبوی میں گئے، ابھی اندر گھسے، نبی علیہ السلام نے آواز دے کہا، عدی وہ آ جا، تیرا انتظار تھا۔ عدی فرماتے ہیں میں کانپنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نام کیسے پتا ہے، اور جا کے بیٹھے، ابھی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی یہاں نہیں، تم سے تو گھر پہ جا کے ساری بات ہوگی۔ عدی گھبرا گئے، فرماتے کہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں مسجد میں ملنا نہیں چاہتا، گھر پہ ملنا چاہتا ہوں۔ گھر پہنچے، کھجور کی ٹاٹ کا کمرہ بنا ہوا ہے، کھجور کی چھت، کھجور کی چٹائی، نبی علیہ السلام نے کھجوریں پیش کی، چند باتیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی وقت ملاقات کا ختم ہوا، اب آپ مہمان خانے میں جائیں۔ تو عدی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا تو اب ساری زندگی آپ کی خدمت پیدا ہوگا۔ حاتم طائی کا بیٹا ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اور جنگ بدر کی رات پہنچ جا کے امام بخاری کو نبی علیہ السلام نکلے، ابو بکر صدیق ساتھ میں، عمر بن خطاب، بلال ٹہل رہے، او بلال ادھر آ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں چھڑی ہے نبی علیہ السلام کے، اور ایک جگہ ٹکا دی زمین پر، فرمایا صبح کو جب جنگ ہونی ہے ابو جہل نے یہاں پر آ کے آنا۔ نبی کی شان اللہ جانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو لے کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے، ان کو پہلے خود عشق رسول کے اس معیار تک پہنچنا ہے کہ ان کا چہرہ، ان کی زبان، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا لقمہ، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ادائیں محمد رسول اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والی اگر ہو جائیں گی تو ان کو کسی کو کہہ کے عشق سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ ان کو خود دیکھ کے کہنے لگیں گے کہ خواجہ اجمیری چلے آ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہوں، ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے۔ تو اس بات کا وعدہ کریں انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو لے کے زندگی میں کبھی کوئی بحث نہیں، اگر کہیں ہوتی ہے اٹھ جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا صحابہ کو کہ میرے نبی کے آگے اپنی آواز کو دھیمی کر لو۔ تو یہ قانون اب بھی ہے انڈیا کے علاوہ سارے ملکوں میں۔ پتہ ہے آپ کو کہ جب کہیں دو مسلمان آپس میں بحث کرتے ہیں، کوئی لڑتے ہیں، تو تیسرا جا کے وہاں زور سے کیا کہتا ہے؟ صلو علی النبی صلی اللہ۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ نالائق یہیں پر ہیں کہیں، پوری دنیا میں آج بھی رواج ہے، کوئی دو مسلمان بحث رہے ہو، تیسرا جا کے کہہ دیتا ہے صلو علی النبی، لڑائی بند، مصافحہ شروع۔ کیوں؟ کیونکہ اب نبی علیہ السلام تو سامنے نہیں ہے، صحابہ تو نہیں ہے جن کو آواز دھیمی کرنی ہے، لیکن حکم باقی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کا نام آ جائے وہاں پھر کوئی اور ذکر جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ بات ٹائم تو نہیں ہوا ابھی نماز کا؟ قیمتی بات بتاؤں آپ کو، آپ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہجرت ہے وہ مدینہ شریف کی طرف ہی کیوں ہوئی ہے جی؟ جو نبی علیہ السلام کی ہجرت ہے
وہ مدینہ شریف کی طرف کیوں ہوئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے یہ مسجدیں استنجا کر کے وضو کر کے موٹے قالینوں پہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ اسلام کی درسگاہیں ہیں، یہاں تربیت دی جاتی ہے. اب آپ پتہ نہیں اس کو کیسے چلا رہے ہو. کیوں گئے نبی علیہ السلام مدینہ؟ اللہ نے کیوں مدینے کو پسند کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ مدینہ منورہ کو کیوں پسند کیا؟ سنو قیمتی بات. پیارے نبی علیہ السلام کے جو ابو ہیں نا، حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ سے مدینہ منورہ میں ہوا ہے. مدینہ منورہ کی رہنے والی ہے سیدہ آمنہ. نبی علیہ السلام کے ننہال ہیں مدینے، اور نبی علیہ السلام کے ابو جی حضرت عبداللہ ایک کاروبار کے سلسلے میں گئے، واپسی میں مدینہ رکے، مدینہ میں بخار ہوا، مدینہ میں انتقال ہوا. جنت البقیع میں رسول اللہ کے ابو بھی ہیں. آپ کو تو بس پھوکٹ میں دعویٰ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ادائیں کہاں ہیں. اور وہ جس اونٹنی کو رسول اللہ نے کہا نا کہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، وہ اللہ کا حکم اسی وقت نہیں آیا. 5000 سال پہلے ایک بادشاہ یشرب میں پیدا ہوا. مدینے کا پرانا نام یشرب ہے. اس نے ایک محل نما کمرہ بنوایا، اس میں نبی علیہ السلام کے نام ایک چٹھی رکھی اور اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب بھی وہ نبی آئیں گے ہمارے یہاں ٹھہریں گے اور یہ خط ان کو دینا. ابو ایوب انصاری اسی کی اولاد میں سے ہیں، اور رسول اللہ کی اونٹنی اسی گھر کے دروازے پر پہنچا کر بیٹھی ہے. اب نبی علیہ السلام پہنچ گئے مدینہ شریف. اب کیا کیا نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں جا کے؟ بھائی مسجد نہیں بنائی، پہلے گھر نہیں بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بھئی یہاں کتنے لوگ ایمان والے؟ یا رسول اللہ 50%. فرمایا لوکل گورنمنٹ میں کون ہے؟ یا رسول اللہ یہودی ہیں. فرمایا تو پھر ایک معاہدہ ہو جائے. پوچھو مولویوں سے بخاری شریف میں میثاق مدینہ کا معاہدہ موجود ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام جانتے کہ اسلام کو تقویت میدان سیاست کی طرف سے آنے والی. پہلے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک کلیبریشن کی گورنمنٹ بنتی ہے، پھر مسجد نبوی کا قیام ہوتا ہے. آپ کو تو ابھی یہی پتہ نہیں بھی اسلام شروع کدھر سے ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے جب مسجد بنانی شروع کی، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مسجد کیوں بناتے ہیں. بھائی مسجد کیوں بناتے ہیں پتہ ہے نہیں؟ کہیں میرے میزبان کے پیچھے نہ پڑ جانا کہ کیسا مولوی پکڑ لائے سوال پہ سوال. ہم جہاں جاتے ہیں جلسہ کرنے نہیں جاتے، ہم باتیں کرنے جاتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. جلسہ مقصد نہیں ہے، تبدیلی مقصد ہے. وہ تبدیلی کسی اور کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے. اب آپ کو پتا ہے کہ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے. اب یہ بھی ذرا بتا دو کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو صحیح بتا رہا ہوں، ادھر مریں گے ادھر قبر میں جائیں گے، ساتھ میں جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. پہلے بتاؤ کہ تنخواہ بڑھا دو کہ نہیں؟ کوئی ایکسکیوز نہ کرو، نہیں پتا ہے آپ لوگوں کو. بندہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ مجھے ایک بندے نے پوچھا سیکھتے کہاں سے ہو؟ میں بولا اپنی غلطیوں سے. کوئی ٹوکتا ہے تو مانتا ہوں. سیکھتا بندہ کہاں سے جی؟ جو بحث کرتے ہیں وہ سیکھتے نہیں. ہم نے کہاں سے سیکھا؟ استاد سے کم، غلطیوں سے زیادہ. جب کسی بڑے نے کہا ایسے نہیں ایسے تھی تو بالکل، اگر وہ سچ ہے تو اس کو مانو. تو میں آپ کو پوچھتا ہوں نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے. کیا نام ہے آپ کا؟
محمد کیسر تبریز صاحب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے. آپ میں سے اور کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون ہے؟ فرض ہے اس لیے پڑھتے ہیں, اللہ کی یاد کے لیے پڑھتے ہیں. اب سن لو میری بات کا بول کے, ایمانداری سے مولویوں کے پیر پکڑ لو, مولویوں کے پاس بیٹھا کرو, عشاء کے بعد ان سے دین سیکھو, ورنہ یہ جو آپ چلا رہے ہو اس سے گاڑی تمہاری چلنے والی ہے. اب آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے, میں صاف لفظوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طریقے کا دین آپ نے اپنے اندر بنا رکھا ہے, آپ اس دین سے کئی سو میل دور ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی مولویوں کو پوچھ لو نماز کیوں پڑھتے ہیں. قرآن نے کہا ان الصلاۃ, اب یاد آ گیا, نماز اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی بند کر دو, نماز اس لیے تاکہ تم اچھے کام کرنے لگو. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پنجابی کے ایک بڑے شاعر گزرے, انہوں نے ایک جگہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کیا, فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو, نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی. فرماتے ہیں نماز تو پڑھتا ہے نیاز نہیں دیتا, تے تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں. فرمایا نماز پڑھتا ہے تو نیاز تو دیتا نہیں ہے, پھر کیوں نماز پڑھتا ہے؟ قرآن نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی, اور بولو فذلک الذی ولا یحض. سنو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, فرماتے تمہاری نماز خراب ہو گئی. یا اللہ کیوں خراب ہو گئی؟ فرمایا نماز تو پڑھتا ہے, یتیم کے منہ میں لقمہ ڈالنے نہیں جاتا ہے. نماز اللہ کا حکم اس لیے ہے کیونکہ اللہ آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. نماز کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ آپ سے برائیاں, یہ والا قصہ بھی آپ کو چھوٹا سا کر کے سنا دیتا ہوں دیسی انداز میں. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اوپر بلایا, معراج کی رات میٹنگ کرنی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو ہونی. اب جب میٹنگ میں پہنچے تو میٹنگ کا ایجنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا کہ اللہ آپ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے, ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا ہے, تمام انبیاء کا امام بنایا. اب میں بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کا نام لیں, جو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہو جائیں, تو وہ پوری دنیا میں سے چھوا چھوت کو ختم کریں گے, وہ نفرت کو ختم کریں گے, وہ اونچ نیچ کو ختم کریں گے. یا اللہ آپ نے اتنا بڑا کام دیا تو اتنے اچھے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا جو اس کام کو انجام دیں گے. تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے پیارے محبوب ہم آپ کو نماز دے رہے ہیں, جو نماز پڑھیں گے اچھے ہو جائیں گے. ہم آپ کو روزہ دے رہے ہیں, جو روزہ رکھیں گے اچھے ہو جائیں گے. ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, جو زکوٰۃ دیں گے اچھے ہو جائیں گے. ہم نے آپ کو شریعت مطہرہ دی ہے, جو اس پر چلیں گے اچھے ہو جائیں گے. اب 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو سوچ رہے ہیں کہ امی کو گالی دے کے آئے نماز پڑھ لو, ابا کو تھپڑ مارا نماز پڑھ لو, بیوی کو گالی دی نماز پڑھ لو, بیٹے کو گالی دی نماز پڑھ لو, ٹھگی ماری نماز پڑھ لو, سود پہ پیسے لیے نماز. ارے گدھو, جو یہ کارنامے کر کے آتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کہ دین کیا چاہتا ہے. بس ایک کھوکھلا اسلام ہم نے اب اپنے پاس سے بنا لیا, جس میں ہم ہی لوگ ہیں پنکھے چلانے والے, ہم ہی لوگ ہیں وقت پہ بند کرنے والے, ہم ہی لوگ دھتکارنے والے, ہم ہی پچکارنے والے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی. اب تو بس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دسترخوان پر جو بڑے لوگ ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں, تاکہ کہیں زیادہ چندہ دینے والا ناراض نہ ہو جائے. غریبوں اور مسکینوں کی بات تو کرنی پیچھے چھوڑ دے. اب پتہ نہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے بری, مگر ہم نے کون سا روز روز آنا ہے, جتنی ہے آپ کو بتا کے جائیں گے انشاءاللہ. اب نماز اس لیے بنائی, اب نماز میں یہ آئیڈیل کیوں رکھا, اب وہ بھی ایک سوال ہے.
کہ اگر کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت، جینی، بودھی آپ سے آ کے یہ پوچھے، آپ تو سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ فلاسفر ہیں، یہ جو پورا خطہ ہے بنگال کا، جھارکھنڈ کا، بہار، اڑیسہ، یہاں تو ماشاءاللہ جو تعلیمی نظام ہے وہ زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ، کوئی اتنا برا نہیں ہے، آپ تو سب سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی آپ کا غیر مسلم بھائی یہ پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ 2 لفظوں میں اسلام کا مطلب سمجھا سکتے ہو؟ اب انہوں نے کہا اسلام کا مطلب ہے سچ بولنا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، سبھی انسانیت کو جتنے انسان ہے سبھی انسانیت سے ایک جگہ ملا دیں۔ بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، مولویوں کی تنخواہ بڑھا لو اور عشاء کے بعد ان کے پیر دبانے لگو۔ آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، مجھے اس میں خدشہ نظر آ رہا ہے۔ آپ جن ذرائع سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرائع فاسق ہیں۔ آپ جن ذرائع سے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، جس اے آئی سے، جس گوگل سے آپ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس مستند لوگ موجود ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے؟ اپنے ذرائع کو، کیا آپ بنا کمپنی کے کوئی بندہ سامان بیچنے لگے گا خرید لیں گے اس سے؟ ابھی کی بات ہے، مجھے ایک بہت اعلیٰ افسر نے پنجاب پولیس کے پوچھا کہ آپ نے قادیانیوں کے متعلق ایک بیان دیا تو کیا بات ہے؟ میں نے کہا سنو، اگر یہ کہیں کہ تمہاری جگہ ہم نے نیا افسر لگا دیا ہے، وہ کہہ رہا وہ کیسے لگا سکتے ہیں، ہمیں تو سرکار نے لگایا۔ تو میں نے کہا اسی طرح رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا، کوئی اور کس طرح بنا سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع درست نہیں ہیں۔ سنو، ہماری ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا میں جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، پتا نا بھائی سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ نے تو کل سے روز عشاء بعد بیٹھنا ہے گھنٹہ، نہیں بیٹھنا ہے روز اپنی مسجد کے امام کے پاس۔ سب سے بڑا مسلمان کائنات میں، سنتے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ لو، دنیا میں سب سے بڑا مسلمان انبیاء کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مسلمان اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پہلے ساتھی، نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے ہجرت کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے بدر کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے احد کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے فتح مکہ کے ساتھی، اور 1,24,000 صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے اپنی موجودگی میں بیماری کے دوران اپنے سامنے اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور جن کو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کو کہا کہ ابو بکر سے پوچھو میں اللہ اس سے خوش ہوں، کیا یہ بھی مجھ سے خوش ہے؟ وہ سب سے بڑے جو مسلمان تھے انہوں نے پوچھا تھا اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے، امام الانبیاء سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آپ آخری رسول ہیں، ہم نے مان لیا، اے پیارے پیغمبر ہم نے اللہ کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے اب دنیا میں؟ تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا، وہ ہمارا دستور ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی کے مذہب کی وجہ سے، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ جو مسلمان ہوگا وہ پوری دنیا کے لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی سے چھوا چھوت نہیں کرے گا۔ 2 لفظ پیغام ہے، ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے نماز دی،
کہ پیارے پیغمبر جو نمازی ہوں گے نا وہ نفرت نہیں کریں گے، جو نمازی ہوں گے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ بے ایمان نہیں ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ سخی ہوں گے، جو نمازی ہوں گے ماں باپ کا احترام کریں گے۔ اب آج کے نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھتے، وہ تو بولا بس وضو ہو گیا، اذان ہو گئی، جا کے 4 فرض پڑھ کے آ جاؤ۔ سنو میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں کہ نماز کس کی ہوتی کس کی نہیں ہوتی۔ یہ وضو کرنا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، یہ ضروری ہے، فروعی مسائل ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی، اب نماز پڑھ کے جب آپ باہر جائیں گے، اب باہر کسی کی بہن بیٹی اگر سڑک سے گزر رہی ہے، کسی کی، صرف اپنی نہیں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر آپ کسی کی بٹیا کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں دل میں زنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ نماز پڑھ کے نہیں گئے، آپ ڈھونگ کر کے گئے ہیں، کیونکہ آپ کی نماز کسی کی بیٹی کو جب عزت نہیں دے سکتی تو پھر یہ نماز نہیں ہے، یہ دکھاوے کی نماز ہے، اس کو اللہ نہیں چاہتے۔ آپ کی نماز اگر آپ کو بے ایمانی سے نہیں روکتی، گنڈا گردی سے نہیں روکتی، ماں باپ کی بے ادبی سے نہیں روکتی، پڑوسی پر ظلم سے نہیں، پھر کہاں کی نماز ہے یہ نماز نہیں۔ نماز صرف ان لوگوں کی قبول ہو رہی ہے جن کی نماز ان کو برائیوں سے روک رہی ہے۔ اب مسجد کیوں بنائی؟ اب آپ نہیں بولے کیا اب مسجد کیوں بنائی بھائی؟ ہاں جی، یہ لو، اور جنہوں نے کل کلکتے والی تقریر سن لی ہے تو وہ بول رہے ہیں۔ اب سنو، جب مسجد نبی علیہ السلام بننی تھی، تمہارے نبی علیہ السلام نے جب مسجد بنانی شروع کی تو جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ چکے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ آپ کو جلدی اپنے نبی علیہ السلام کا روضہ دکھا دے۔ صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھا دے، آمین۔ تو جب مسجد بن رہی تھی تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوا دیا، وہاں ایک چبوترا بنوا دیا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میں آج کے دور کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جواب آیا کہ یہ دنیا کی پہلی NGO ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اپائج گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا غریب خانہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کن کو رکھیں گے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا ان کو کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو پڑھائیں گے بھی، اور ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلائیں گے۔ آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بنایا آپ نے؟ اب چبوترا بنانے کی ضرورت نہیں، اب چبوترے کی جگہ ایک رجسٹر لگایا جاتا ہے مسجدوں کا، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مسجد کے آس پڑوس میں، اب پھر اس میں ہندو مسلمان والی کوئی بات نہیں، یہ لکھا جاتا ہے کہ آس پڑوس میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے بے روزگار ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جو بھیک نہیں مانگتے، اور تمہارے تو مولوی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو آس پڑوس کا کیا پتا ہوگا؟ آپ کو تو آگے کھڑا ہوا بندہ نہیں نظر آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہیں، بلال کو بلاتے ہیں، بلال دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کے آؤ دائیں والوں نے فلاں فلاں غریب گھر کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ میں پہلے ان کو کھلا چکا ہوں۔ انس کو بلاتے ہیں، وہ سامنے والوں کی ڈیوٹی تمہارے ذمہ تھی، کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ کھانا پہنچا دیا۔ ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں، وہ دائیں طرف والوں کی ذمہ داری تیری دی ہوئی ہے، ان کو کھانا کھلایا؟ جی یا رسول اللہ ان کو کھانا کھلا دیا۔ 3 طرف پوچھنے کے باوجود بھی پھر کہتے ہیں وہ ذرا پیچھے والے پڑوسیوں کے گھر چکر مار کے آؤ، چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا ہے۔ جو مسجد کا امام ہے نا
جو مسجد کا متولی ہے, جو مسجد کا ٹرسٹی ہے, جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, ان کو مرنے کے بعد جہاں اور سوال ہونے ہیں نا, ان یتیموں غریبوں کا بھی سوال انہی سے ہونا قیامت والے دن کہ تم مسجد میں تو بڑے موٹے موٹے قالین بچھاتے رہے, لیکن تمہیں غریب کے گھر میں ایک سردی میں سویا ہوا چادر لے کے پڑا ہوا غریب کا بچہ نظر نہیں آیا. ان سے پوچھو کیا پتہ. اور جس حساب سے بانٹ رہے ہو نا, جس کو بندر بانٹ بولتے ہیں, مجھ سے کئی مولوی ناراض ہو گئے مدرسے والے. اب کیا کروں, کوئی ناراض ہو خوش ہو, اب سارے تو خوش ہو نہیں سکتے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں تو یہی بات ہے. تو میں, ایک بہت مشہور صوبہ ہے جو پیسے بانٹنے میں مشہور ہے, سارے سفیر ادھر کو ہی جاتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تقریر کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو تم 5000 کلومیٹر پہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو, یہ تمہارے محلے میں جو یتیم ہے, تمہارے محلے میں جو غریب ہے, کیا تم نے کبھی قرآن میں حدیث میں زکوٰۃ بانٹنے کی ترتیب پڑھی ہی نہیں؟ ہم کب تک اسلام کو جگہ جگہ موڑیں گے اپنی ضرورتوں کے مطابق؟ کہاں تک دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کو, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سکا بھائی پریشان ہے, پڑوسی بھوکا ہے, تو یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے اتنا لاکھ روپیہ دے دیا ہے. اچھی بات ہے, دیجئے, لیکن قرآن نے جو ترتیب بیان کی, محمد رسول اللہ نے کیا کہا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لانی؟ فرمایا مسجد میں. تو مسجد میں کیا کریں گے؟ تو پہلے جو مسجد کے قرب و جوار میں غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کو کام کروائیں گے. یہ پیٹرول اب نکلا ہے, سلطنت عثمانیہ پہلے بن گئی تھی, پیٹرول اب نکلا ہے. سلجوکیوں نے اپنی حکومت پہلے قائم کر دی تھی, پیٹرول ابھی نکلا ہے. 19ویں صدی میں ہسپانیہ میں مسلمانوں نے قرطبہ کی جامع مسجد جس کے 1100 پلر ہیں ایک ایک لائن میں, وہ پہلے تعمیر کر دی تھی. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ ایسے بانٹنی شروع کی کہ پہلے قرب و جوار کی غربت دور کی, پھر ضلع کی غربت دور کی, پھر صوبے کی غربت دور کی, حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور میں یہ حالت ہو گئی کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے بھیجی جاتی ہے صدر دفتر سے کہ اپنے علاقے میں غریبوں کو بانٹو. تو مختلف گورنر چٹھی کا جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے علاقے میں کوئی غریب بچا ہی نہیں, سب کاروباری ہو گئے. آپ کیسے بانٹ رہے ہو جمشید پور والوں زکوٰۃ؟ آپ کیسے بانٹ رہے ہو؟ وہ کوئی ایک ڈھنگ تو پکڑو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کہیں تو ادا کرو. تو اپنے اندر کوئی ایک صفت تو ایسی پیدا کیجیے کہ یہ ساری باتیں جو اب میں آپ سے کر رہا ہوں, جو مدعے کی باتیں, ہمارے نبی علیہ السلام نے سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنایا. اسلام کا مطلب سمجھتے ہیں سلامتی, سلامتی مطلب سمجھتے ہیں مطلب امن کو قائم کرنا. اب امن کیسے قائم ہوگا کہ سارے گلشن میں ایک ہی رنگ کے پھول ہو جائیں؟ کیا امن ایسے قائم ہوگا کہ سارے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جب دوسرے ملکوں میں جاؤ گے ان کے کسی کے مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا, ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا, ان کی عورتوں کا بچوں کا اکرام کرنا. کیوں؟ ہم دنیا کو سلامتی کا پیغام دینے آئے, ہم زبردستی کا پیغام نہیں دینے آئے کائنات میں. اب ہم پیغام تو کہاں دے پا رہے ہیں, ہم آپس میں ہی الجھ گئے. تو پہلے یہ الجھن جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام کی تصویر ہے, فوٹو دیکھیں آپ اسلام کی کہاں؟ ہر شادی میں کیمرہ لگا. میں پوچھا ہوں اسلام کی فوٹو دیکھیں؟ نہیں دیکھیں. ایسا کیجئے گا, ابھی یہاں سے جا کے سب لوگ اپنے گھر پہ جا کے اپنے ہی موبائل سے اپنی ایک اچھی سی فوٹو کھینچیے, اور پھر رات کو اکیلے بیٹھ کے اس فوٹو کو اچھی طرح آج دیکھنا ہے.
اگر اس فوٹو میں آپ کو کوئی بلاತ್ಕಾری نظر آ رہا ہے تو آپ نبی علیہ السلام کے مجرم ہیں. اگر اس فوٹو میں آپ کو کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والا نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں. اگر اس فوٹو میں آپ کو کوئی منافق نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں. اگر اس فوٹو میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں. اگر اس فوٹو میں کوئی بے ایمان نظر آ رہا ہے آپ اسلام کے مجرم ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے ہندو سکھ بھائی ہیں نا، یہ مسجد نہیں آتے، ضرورت بھی نہیں ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ عبد الرحمان کے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ جنید کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ محمد شفیع کے ساتھ ان کا بیوپار ہے. اب جو محمد شفیع کرے گا، جو عبد الرحمان کرے گا، جو محمد جنید کرے گا، ان کے نزدیک تو وہی اسلام ہے. تو یہ مولویوں نے صرف ٹھیکہ لیا اسلام کا. آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں اور سامنے والے کو غلط فہمی ہو گئی کہ یار مسلمان تو بے ایمان ہے، یہ تو ٹھگ ہے، تو کل قیامت والے دن کس کا گریبان پکڑا جائے گا؟ یہ تو آپ کہتے ہو نا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم میر صاحب ہیں، ہم ڈار صاحب ہیں. یہ ساری غلط فہمیاں آپ کو ہی ہیں. جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مسلک بدلو، اپنے مسلک پر ٹکے رہو پوری طاقت سے. اس میں بھی ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں، اپنے مسلک پر سختی سے ٹکے رہو لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اور اس میں راز یہ ہے جو مجھے میرے والدین نے سکھایا کہ اللہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی ہر ادا زندہ رہے، ان کا عشق بھی زندہ رہے، ان کی جدوجہد بھی زندہ رہے، ان کی سخاوت بھی زندہ رہے، ان کی نمازیں بھی زندہ رہے، ان کا رفع دین بھی زندہ رہے، ان کی کتب حدیث بھی زندہ رہے. اس لیے اللہ نے الگ الگ لوگوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ تبلیغی جماعت میں جاتے رہو اور تم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے رہو اور تم رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے رہو، تم جا کے رسول اللہ کے سیرت بیان کرتے رہو، تم حدیثیں لکھتے رہو، قرآن کی تفسیر لکھتے رہو، تم قرآن اور سائنس کے اوپر کام کرو، تم NGO بن کے محمد رسول اللہ کی خدمت کرو. یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے رسول کی ہر ادا زندہ رہے. اور یہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے کہ اچھا جو ادا ہم نے پکڑ رکھی ہے دوسرے کی چھڑوانی ہے، اس کو بھی یہی کروانی. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ لگا دی ہے. اپنی ڈیوٹی پر سختی سے کھڑے رہنا ہے. اور اب اس سے خطرناک بات بتاتا ہوں، پہلے صرف مولویوں کو بتاتا تھا، آج تم سب سنو. ایک عام مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اسلام کا جنون چڑھتا ہے، وہ کسی ایک جماعت میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، پھر دوسری جماعت میں دوسرے مسلک میں چلا جائے گا، 6 مہینے وہاں رہے گا، حوصلہ کھل جائے گا، پھر تیسرے مسلک میں جائے گا، پھر حوصلہ کھل جائے گا چوتھے مسلک میں، پھر حوصلہ کھلے گا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرے گا صحابہ کے متعلق 5ویں مسلک میں، اور اس کے بعد یا تو پھر شکیلی بن کے اسلام سے باہر یا فتنہ قادیانیت بن کے اسلام سے باہر. اس لیے جس نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا، پہلے یہ مسلک اسلام میں جانے کی سیڑھیاں تھیں، اب یہ باہر آنے کی سیڑھیاں ہیں. اس لیے جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں کھڑے رہنا ہے، اپنے مسلک کے مطابق، اپنے امام کے مطابق. کام محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، گفتگو ان کی کرنی ہے، عشق ان سے ہے، جنون ان سے ہے، عقیدت ان سے ہے. اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتا دوں، کوئی بھی بندہ ہو، جیسے آپ یہاں بیٹھے، کوئی بندہ جو کسی بھی کیٹیگری کا ہو، عہدے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ اپنی اوقات سے فاضل بات کرے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سماج میں؟ مثال پہ ہم بولتے ہیں کہ تو اوقات سے فاضل بات کر رہا ہے، پھر جو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تیرے سے بہت آگے ہے، تو ایسی بات نہ کر. تو میں دیوبندیوں کو، بریلویوں کو،
اہل حدیث کو، جماعت اسلامی کو، سب کو کہا کرتا ہوں، سن لو کان کھول کے، یہ لدھیانوی کا مشورہ ہے، مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ تم میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ آپ میں سے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ نہ تو کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس حد تک ہے، تو نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کہاں تک محدود ہے۔ پچھلے 1000 سال میں امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ تو کسی نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ یہ آج کے دور میں کئی نالائق پیدا ہو گئے۔ سنو، اگر نبی کی حدود بیان کرتے ہوئے یا نبی کی حدود نعوذ باللہ طے کرتے ہوئے گستاخی ہو گئی تو سیدھا اسلام سے باہر ہو۔ نبی کی شان کون بتا سکتا ہے؟ صرف نبی۔ اور جب نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، تو میرے اللہ نے کہا کہ تم سب رکو، میں رب ہو کے بتاتا ہوں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا یہ طٰہٰ ہے، کبھی کہا یہ یاسین ہے، کبھی کہا یہ مدثر ہے، کبھی کہا کہ صاحب خلق عظیم ہے، کبھی کہا کہ رحمت للعالمین ہے، کبھی کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں رب ہو کے اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے نبی پر۔ تو اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تمام طرح کی چیزوں سے پاک ہے، ان کی ذات کو لے کے منازعہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو کیا جانتے ہیں؟ حاتم طائی کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی تو اس نے واپس جا کے اپنے محل میں عدی بن حاتم کو کہا، عدی میں نبی علیہ السلام سے مل کے آئی ہوں، تم بھی جاؤ۔ تو عدی نے کہا کہ میری بہنا، میں ان سے ان کی عبادت گاہ میں نہیں ملنا چاہتا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا بستر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پڑھیے، عدی بن حاتم جب مسجد نبوی میں گئے، ابھی اندر گھسے، نبی علیہ السلام نے آواز دے کہا، عدی وہ آ جا، تیرا انتظار تھا۔ عدی فرماتے ہیں میں کانپنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نام کیسے پتا ہے، اور جا کے بیٹھے، ابھی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی یہاں نہیں، تم سے تو گھر پہ جا کے ساری بات کو۔ عدی گھبرا گئے، فرماتے کہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں مسجد میں ملنا نہیں چاہتا، گھر پہ ملنا چاہتا ہوں۔ گھر پہنچے، کھجور کی ٹاٹ کا کمرہ بنا ہوا ہے، کھجور کی چھت، کھجور کی چٹائی، نبی علیہ السلام نے کھجوریں پیش کی، چند باتیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی وقت ملاقات کا ختم ہوا، اب آپ مہمان خانے میں جائیں۔ تو عدی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا تو اب ساری زندگی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ حاتم طائی کا بیٹا ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اور جنگ بدر کی رات پہنچ جا کے امام بخاری کو نبی علیہ السلام نکلے، ابو بکر صدیق ساتھ میں، عمر بن خطاب، بلال ٹہل گئے، او بلال ادھر آ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں چھڑی ہے نبی علیہ السلام کے، اور ایک جگہ ٹکا دی زمین پر، فرمایا صبح کو جب جنگ ہونی ہے ابو جہل نے یہاں پر آ کے آنا۔ نبی کی شان اللہ جانتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو لے کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے، ان کو پہلے خود عشق رسول کے اس معیار تک پہنچنا ہے کہ ان کا چہرہ، ان کی زبان، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا لقمہ، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ادائیں محمد رسول اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والی اگر ہو جائیں گی تو ان کو کسی کو کہہ کے عشق سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ ان کو خود دیکھ کے کہنے لگیں گے کہ خواجہ اجمیری چلے آ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے۔ تو اس بات کا وعدہ کریں انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو لے کے زندگی میں کبھی کوئی بحث
نہیں, اگر کہیں ہوتی ہے اٹھ جاؤ وہاں سے, چھوڑ دو اس جگہ کو. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا صحابہ کو کہ میرے نبی کے آگے اپنی آواز کو دھیمی کر لو. تو یہ قانون اب بھی ہے انڈیا کے علاوہ سارے ملکوں میں. پتہ ہے آپ کو کہ جب کہیں دو مسلمان آپس میں بحث کرتے ہیں, کوئی لڑتے ہیں, تو تیسرا جا کے وہاں زور سے کیا کہتا ہے؟ صلو علی النبی صلی اللہ. آج بھی پوری دنیا میں یہ نالائق یہیں پر ہیں کہیں, پوری دنیا میں آج بھی رواج ہے. کوئی دو مسلمان بحث رہے ہو, تیسرا جا کے کہہ دیتا ہے صلو علی النبی, لڑائی بند, مصافحہ شروع. کیوں؟ کیونکہ اب نبی علیہ السلام تو سامنے نہیں ہے, صحابہ تو نہیں ہے جن کو آواز دھیمی کرنی ہے, لیکن حکم باقی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کا نام آ جائے وہاں پھر کوئی اور ذکر جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے. تو آج آنا تو ہوا, ہمارے بھائی کیا نام ان کا, کاشف صاحب پکڑ کے لائے ہمیں لدھیانہ سے کہ چلیے ٹاٹا نگر جمشید پور. تو ان کی محبتوں کی وجہ سے آپ سب کی زیارت ہو گئی. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں صدق دل کے ساتھ, کوئی آپ سے لالچ نہیں ہے, کوئی آپ سے کچھ مانگنے کا ارادہ نہیں ہے, نہ ہی کسی اسی ارادے سے کبھی زندگی میں سفر ہوا. مقصد یہ ہے کہ ہم سب نبی علیہ السلام کو قریب سے جاننے لگ جائیں, قریب سے جاننے لگ جائیں. کیسے جانیں گے؟ روز اپنے امام کے پاس جانا ہے, اس کو بولنا ہے سیرت النبی کھول, فتویٰ نہیں, سیرت النبی کھولو قدم بقدم. روز سنیں گے, سیرت جب چلے گی مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے. سیرت النبی چلے گی قرآن بھی بیچ میں آئے گا, سیرت النبی چلے گی وحی بھی نظر آئے گی, سیرت النبی چلے گی تفسیر بھی اسی میں آئے گی, سیرت النبی چلے گی ادب بھی اسی میں آئے گا, سیرت النبی چلے گی کاروبار بھی اس میں سیکھیں گے, سیرت النبی چلے گی گھریلو معاملات بھی اس میں آئیں گے, سیرت النبی چلے گی دوستی کے ادب بھی اسی میں آئیں گے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلیں گے انشاءاللہ. تو اب ایک آخری سوال اور رہ گیا, اب ان کو نہ پکڑ لینا بعد میں کہ تو کیسا مولوی لایا سوال. کروں ایک سوال اور پھر بات ختم. سب لوگ جواب دے دیں گے انشاءاللہ. پانی ٹھنڈا ہو گیا, دوسرے گلاس میں ڈالو. اچھا, آپ لوگوں کے پاس دل تو ہوگا, دل تو ہوگا آپ کے پاس, سب کے پاس اپنا اپنا ہے بس. یہ ایک ایسا پرزا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. یہ والا پرزا ذرا تیز ہے, تو یہ والا پرزا جھوٹ. تو آپ سب کے پاس ہے. تو دل پہ ہاتھ رکھو. اب کی بار جواب مجھے نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کا دل اس طرف ہے, ادھر ہے, ادھر تھوڑا جیب کو ہلکا کرو. ہاں, تو پہلے دل پہ ہاتھ رکھیے, ایسے رکھ لو, کچھ نہیں گزرتا, رکھ لو تھوڑی دیر. یہ تو ویسے ہی رکھوا رہا ہوں تاکہ آپ جب بولنے لگے اپنے آپ سے, اور جب میں سوال پوچھ رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بولنا ہے اور زبان سے بھی نہیں بولنا ہے, اپنے آپ کو جواب دینا ہے. اس بار کس کو جواب دینا ہے؟ ہاں, اور چپ رہنا ہے. جس کی عمر جو بھی ہے, 10 سال 15 سال 20 سال 25 30 40 50, جس کی جو عمر ہے, اور جن خوش نصیب لوگوں کے گھر پہ امی ابو زندہ ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر میں کہ آپ گھر پہنچے ہو اور آپ نے جا کے اپنے ابو کے ہاتھ چومے ہو اور اس کو گلے سے لگایا ہو اور کہا ابو جی یار مجھ کو تیرے سے محبت تو بہت ہے لیکن میں کہہ نہیں پاتا ہوں. کوئی ایسی شام آپ کی آئی ہو, اور جن بیچاروں کے ماں باپ مر گئے, وہ کسی شام سارا جھنجٹ چھوڑ کے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس
उस पर हाथ फेरा हो जाके और ये लफ्ज कहे हो कि अब्बू जी आप नहीं है, अब मेरे पास सब कुछ है लेकिन तू नहीं। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त है? किसी रात आपने अपनी माँ को जाके कहा हो कि मेरे बाप को मरे हुए इतने साल हो गए, तुमने मुझसे कभी दिल की बात नहीं की, मैं आज तेरे पैर दबाऊंगा, तू मुझे बता। कोई वक्त आया आपकी जिंदगी में ऐसा? आप 5-6 दोस्त हैं, रोज चाय इकट्ठी पीते, खाना कहीं इकट्ठा खाते, आपको पता है कि फला फला दोस्त की तनख्वाह कम है लेकिन कभी मांगता नहीं है। क्या कभी कोई ऐसी रात आई हो कि उस रात में आपने अपनी हैसियत के मुताबिक किसी लिफाफे में 1000, 500, 10,000, 1 लाख जो आपकी औकात है वो डाल के अपने उस दोस्त के घर पे रात को छुप के गए हो और एक लिफाफा उसकी चौखट के नीचे सरका दिया हो इस नियत से कि ये मांगेगा तो इसकी बेइज्जती होगी, ये मेरा दोस्त है तो मैं इसकी कुछ मदद कर दूं? क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है? क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया है? क्या आपने कभी किसी बीमार को रोज जाके कहा कि अल्लाह ने चाहा तो तू ठीक हो जाएगा, तू घबराता क्यों, मैं तेरे साथ हूं? क्या कोई दिन गुजरा है आपकी जिंदगी में कि आपने किसी गरीब को पकड़ा हो कि चल यार आज मैं तुझको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा? कभी ऐसा किया है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का की रात उम्मे हानी के घर गए थे। उम्मे हानी से पूछ लेना रजी अल्लाह ताला अन्हा से, ना खाना खाया ना गुफ्तगू की क्योंकि 20 साल बड़ी है, सामने बिठाया। हानी, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, हानी तुम तो मेरे अब्बू की भतीजी है, उनकी चहेती भतीजी है, तुम मेरी बहन लगती है। तुझे पता है कि मैं जब पैदा हुआ मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। हानी मैंने तो अब्दुल्ला को नहीं देखा, मैंने अपने चहेते प्यारे अब्बू को नहीं देखा। उम्मे हानी को पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम तूने मेरे अब्बा को देखा है, आज की रात बता कि सैयदना अब्दुल्ला कैसे। जमशेदपुर के मुसलमानों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ लेंगे ना तो दुनिया की दौलत भी कदमों में रहेगी और आखिरत में कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौला गिरवान लुधियानवी का जब इंतकाल होने वाला था 5-10 दिन पहले अपने एक भाई के साथ बैठे, फरमाया जरा कि अगर किसी की वजीर आला से बनती हो तो उसकी कार को क्या बैरियर पे रोका जाएगा? भाई कहने लगे नहीं, तो फरमाया हमारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बनती। हम सबको अंदाजा है कि हम सब की कितनी कितनी बनती है। अपना ताल्लुक उनसे अच्छा बना लेंगे इंशाअल्लाह।